السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سرپرست حضرات، سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام بخیر ہوں گے اور ہمارے وہ طلباء و طالبات پڑھائی میں مصروف ہوں گے۔ جماعت دہم کی درسی کتاب کمار بھارتی سے ہم سبق نمبر 4 سیاہ روشنی کا مطالعہ کر رہے ہیں، جسے پروین شیر صاحبہ نے تحریر کیا ہے۔ یہ سفر نامہ ہے۔ اس سے قبل اقتباس میں ہم نے مصنفہ کے طرز تحریر کا اندازہ لگایا کہ انہوں نے طیارے کا اوپر چڑھنا یعنی پرواز کے لیے جست لگانا اور بادلوں میں گم ہو جانا، پھر واپس زمین کی طرف لوٹنا، زمین کا سینہ پھیلتا ہوا نظر آنا، اس پر موجود اشیاء کا بڑھتا ہوا دکھائی دینا، ان تمام تر واقعات کو مصنفہ نے انتہائی چابک دستی سے قلم بند کیا ہے۔ پیارے بچوں، جب پروین صاحبہ، ان کے شوہر حارث اور فراز جوہانس برگ کے ایئرپورٹ پر صبح صبح پہنچتے ہیں اور اس ہوائی اڈے سے باہر نکلتے ہیں، تو ان سیاحوں کے گروپ کا رہبر سیاہ فام کینن اپنے ہاتھ میں جھنڈی لیے ان کا استقبال کر رہا تھا، اور اس جھنڈی پر شیر فیملی لکھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی نرم دل، خوش گفتار، سیدھا سادہ، بھولا بھالا شخص تھا۔ جو ہی پروین نے کینن پر، اس کے کردار پر نگاہ ڈالی، تو اس کے دل و دماغ میں جو خیالات پیوست تھے وہ یک لخت کافور ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ سیاہ فام لوگ نیو یارک اور شکاگو میں جہاں ان کی بستی ہے، وہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کسی مخصوص علاقے میں سیاہ فام لوگوں کا اس طرح ظلم و ستم یہ کسی بات کی غمازی کرتا ہے، ان پر ہونے والے مظالم کی عکاسی کرتا ہے کہ ماضی میں جب انگریزوں نے ان کو اپنے غلامی میں رکھا، اپنا غلام بنایا، ان پر ظلم و ستم ڈھایا، تو ان حالات کے پیش نظر کچھ مخصوص علاقے کے لوگ ان حرکتوں پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ وہ ان کی سیاسی مجبوری ہے۔ اگلا اقتباس اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اس میں دیکھیں گے کہ کینن نے پروین اور ان کی فیملی کو جوہانس برگ اور آس پاس کے علاقے کی جو سیر کرائی ہے اور کن کن واقعات کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے، اور سویٹو جیسی بستی میں لے جا کر کے ان کی غربت اور ان کی مفلوق الحالی کا منظر ان کے سامنے پیش کیا ہے، ہم اس اقتباس میں پڑھنے والے ہیں۔ لہٰذا آئیے اب آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر اپنی نگاہ مرکوز کیجئے۔ میں اقتباس پڑھنے جا رہا ہوں، ہم سمجھیں گے کہ اس میں مصنفہ نے سویٹو کے حالات کا کس طرح جائزہ لیا ہے۔